ناظرین، یہ جڑی بوٹی دافع زہر اقرب و مار ہے، بچھو اور سانپ کے زہر کا تریاق ہے، کاسر ریہ ہے، مقوی معدہ ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربل ہلز کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلس آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو ہماری جڑی بوٹی ہے وہ چرچٹا جڑی بوٹی ہے۔ یہ جو آپ سامنے پودے دیکھ رہے ہیں، یہ چرچٹے کے پودے ہیں۔ چرچٹے کا پودا 1 فٹ تک بلند ہو جاتا ہے۔ اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ گجراتی میں اکھیرو بھی کہتے ہیں، ہندی میں چرچٹا بھی کہتے ہیں۔ بوٹی بالعموم جنگلوں میں خانہ مار کے اوپر پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ تر سانپ کے بل وغیرہ کے قریب پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں باغات میں بھی خندقوں پر بھی اگتی ہے۔ شاخیں باریک باریک، پتے چوڑے اور کھردرے ہوتے ہیں۔ ایک شاخ پر چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ جڑی بوٹی دافع زہر اقرب و مار ہے، بچھو اور سانپ کے زہر کا تریاق ہے، کاسر ریہ ہے، مقوی معدہ ہے۔ سامعین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلس کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہی دوں۔ آپ سوراب گوٹ JDC آفس کے سامنے ہربل ہلز کلینک کرتے ہیں۔ دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلس کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں چرچٹا کی۔ یہ جڑی بوٹی سانپ اور زہر کا تریاق ہے۔ 5 سے 10 ماشا کی مقدار میں کھلانے سے بچھو اور سانپ کے زہر کا توڑ کر دیتی ہے، گیس کو خارج کرتی ہے، ہر قسم کے فضلات کو بذریعہ ادرار بول خارج کرتی ہے، پسینہ خوب بہاتی ہے، پیاس خوب بڑھاتی ہے، مقوی معدہ ہے۔ جن لوگوں کو پیاس نہیں لگتی اور لو بلڈ پریشر کا مرض انہیں گھیرے رکھتا ہے، جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے، ان کے لیے نایاب دوا ہے۔ مدر بول ہے، پیشاب کھول کر لاتی ہے، محلل اورام ہے، منفس بلغم ہے، بلغم کو نفس دے کے بلغم کو خارج کرتی ہے، ورموں کو ختم کرتی ہے، مصفی خون ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے پھوڑا پھنسی، اورام و صبور، ورم وغیرہ میں اور جانوروں کے کاٹے میں اس کا استعمال کراتے ہیں، جس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ خاص کر کالے بچھو یا سانپ کے کاٹے پر بمنزلہ تریاق خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی جڑ کو پانی میں پیس کر پلاتے بھی ہیں اور مقام پر تلا بھی کرتے ہیں، جس سے فوری فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ استسقاء کے لیے مجرب دوا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا چرچٹے کا تعارف۔